رب، رب کس کو کہتے ہیں صاحب؟ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ رب کا لفظ جو ہے وہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا، رب کا لفظ جو ہے وہ والد کے لیے بھی استعمال ہوتا، رب کا لفظ جو ہے ماں کے لیے بھی استعمال ہوتا، ربتن، ربت البیت بولتے، گھر کی پرورش کرنے والی، گھر چلانے والی۔ جو رب صرف پالنا نہیں ہوتا، رب میں جو ہے پالنا بھی ہوتا، کھلانا بھی ہوتا، سنبھالنا بھی ہوتا، پرابلم آ گئے تو سالو کرنا بھی ہوتا۔ تو یہ سارے جو ہے یہ رب کے اندر آتا ہے، رب العالمین۔ تو اللہ تبارک و تعالی سارے جہانوں کا پروردگار ہے، رب، پالنے والا، پرورش کرنے والا، ٹھیک ہے، رب العالمین، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی رب ہے۔ تو اب رب کی تشریح میں جو ہے کیا کہتے ہیں، بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ رب کی صفت اس لیے بیان کی گئی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ پیدا ہونے کے بعد اب ہم آزاد ہیں۔ اب اللہ تعالی ہمارے کو بنا دیا، نعمتیں دے دیا، آنکھ ناک ہاتھ پیر دے دیا، طاقت دماغ دے دیا، گھر دولت وغیرہ دے دیا، اب ہم آزاد ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے، ہم کر ہی نہیں سکتے کچھ بھی، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی پیدا کرنے کے بعد ہر وقت ہماری مدد کرتے رہتا ہے، ہر لمحہ رب کی مدد آتے رہتی ہے۔ اگر ایک لمحہ بھی اس کی مدد رک گئی تو ہم عدم ہو جاتے ہیں، ہم نتھنگ ہو جاتے، ہم ختم ہو جاتے، فنش ہو جاتے۔ ہمارا وجود جو قائم ہے، یہ جو ہماری حرکت ہے، یہ جو ہماری آواز ہے، یہ جو ہمارا دیکھنا ہے، یہ جو ہمارا سوچنا ہے، یعنی ہر لمحہ، یعنی آپ سیکنڈ کو آپ لاکھوں میں آپ تقسیم کر دیجئے، ہر لمحے میں، ہر ایک لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے حضرت بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، بڑی اچھی مثال دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے جیسا موم بتی ہوتی ہے یا دیا ہوتا ہے، دیا چراغ ہوتا نا، چراغ، دیا، پرانے زمانے کا لیمپ جیسا ہوتا، علاء الدین کا لیمپ جیسا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے وہ جو دیا جلاتے ہیں اس میں تیل ڈالتے، اور تیل کے اوپر بتی ہوتی ہے، بتی کپڑا جو ہوتا ہے، اور اس ستلی یا بتی جو کہتے ہیں اس کو آپ سلگا دیں، وہاں پر آگ سلگ رہی ہے، آگ سلگ رہی ہے، اور آگ جو ہے لو اس کی حرکت میں ہے، اور آپ کیا کہتے ہیں، دیکھو بھئی یہ آگ ہے، یہ آگ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تھوڑا سا آپ غور کر کے دیکھیے، جس کو آپ یہ کہے وہ اسی وقت جل کے ختم ہو گئی، مگر ٹھہری ہوئی نظر آ رہی۔ تو جو ٹھہری ہوئی ہے وہ اصل میں وہی ٹھہری ہوئی نہیں ہے، ایک تو آئی، جلی اور ختم ہو گئی، ہر لمحہ جل رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے، لیکن پیچھے سے تیل ہے، پیچھے سے ایک تیل ہے جو یہ ایک جلتے ہی دوسرے کو فراہم کر رہا، اور دوسرا جلتے ہی تیسرا آ رہا ہے، تیسرا جلتے ہی چوتھا آ رہا ہے۔ دیکھنے میں یوں لگ رہا ہے کہ آگ قائم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیچھے سے تیل اس کو ملنے کی وجہ سے قائم ہے۔ اگر وہ تیل نہ ہو تو ایک لمحے کے اندر وہ آگ جلے گی اور ختم ہو جائے گی۔ آپ تیل کو ہٹا دیجئے، صرف کپڑے کی ستلی رکھیے اور اس کو جلائیے، اور وہ جلے گا اور ختم ہو جائے گا، خلاص۔ لیکن وہ آگ کھڑی کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ پیچھے سے تیل ہے۔ تو ہر لمحہ تیل کی امداد، جب تک تیل کی امداد ہے، جب تک آگ کی لو ٹھہری ہوئی ہے، جس وقت تیل کی امداد ختم ہوئی وہاں پر چراغ بجھ گیا۔ جی اسی طرح سے یہ جو انسان ہے، یہ سمجھانے کے لیے حضرت ایک مثال دیتے ہیں، تشبیہ نہیں ہے، یہ تشبیہ نہیں ہے، یہ تمثیل ہے، یہ کیا کہتے ہیں، مثال ہے سمجھانے کے لیے، یہ تشبیہ نہیں ہے، یہ مثال ہے سمجھانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو وجود عطا کیا، اور اس کے وجود کو ہر وقت مدد عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالی رب ہے، وہ رب ہے، اس کی ربوبیت کی وجہ سے یہ انسان قائم ہے۔ اور اگر وہ اپنے ربوبیت کا اپنی مدد جس وقت ہٹا لے گا، نگاہ سے جس وقت وہ مدد ہٹا لے گا انسان اندھا ہو جائے گا، سماعت سے جس وقت مدد روک لے گا اللہ تبارک و تعالی، خدا نہ کرے، انسان بہرا ہو جائے گا، حیات سے مدد روکے گا انسان مر جائے گا، جی اس کی عقل کو قوت دینے سے مدد رک جائے گی، انسان سوچ نہیں سکے گا، پاگل ہو جائے گا، یا اس کی سوچ ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ تو ہر وقت انسان کے ایک ایک ذرے پر، اس کے ہاتھ پر، ہڈیوں پر، جوڑوں پر، کونوں پر، ہر شے کے اندر ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہو رہی ہے، رب۔ اور یہ رب جو ہے، رب کس کا ہے؟ یہ سمجھ میں آ گیا رب؟ یہ اب یہ جو رب ہے، یہ رب جو ہے صرف میرا رب، یہ صرف میری آنکھ کا رب، میرے کان کا رب نہیں، میرے ہر ذرے کا رب ہے۔ اور صرف میرا رب نہیں ہے، یہ سارے جہاں کا رب ہے، جی یہ سارے انسانوں کو جس طرح سے قوت فراہم کر رہا ہے، اس طرح سے سارے جہاں کو
قوت فراہم کر رہا ہے کہ اس جہاں کے اندر جو شیر ہے، جو ببر ہے، جو ہاتھی ہے، جو زراف ہے، جو درخت ہے، جو بیل ہے، جو بوٹا ہے، جو کیڑا ہے، ہر شے کے اندر، ہر شے کی وجود، ہر شے کی حرکت کو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچ رہی ہے اور اس کی مدد سے وہ قائم ہے۔ جس چیز سے اللہ تعالیٰ کی مدد ختم ہو جائے وہ شے کل عدم ہو جائے، کل عدم نہیں، وہ شے عدم ہی ہو جائے، وہ شے کا وجود ختم ہو جائے، اس کا وجود، اس کی حرکت، اس کا رنگ، اس کا صلابت، اس کی نرمی، اس کا جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مسلسل ہر وقت ہونے والی مدد کی وجہ سے ہے۔ اور یہ صرف جہاں نہیں، اللہ تعالیٰ فرمایا ایک انسان نہیں، ایک مخلوق نہیں، بلکہ جہاں نہیں، بلکہ سارے جہاں، بلکہ سارے جہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، جس سارے جہاں، جتنے جس کو جہاں کہتے ہیں وہ سارے جہانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ سارے جہانوں کا اللہ تعالیٰ رب ہے، رب ہے، ان کو بنایا بھی ہے، ان کو پال بھی رہا ہے اور ان کو قائم بھی رکھا ہوا ہے، اسی کی وجہ سے اس کا قیام ہے، اسی کی وجہ سے ان کا وجود ہے۔